السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ دوستو، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح جنگ احد میں مسلمانوں پر قریش مکہ غالب آ گئے تھے۔ اسی وجہ سے جنگ احد میں کامیابی کے بعد ابو سفیان کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس دفعہ ہم مسلمانوں کو ہرا دیں گے، تو انہوں نے عرب کے تمام سردار کو جمع کیا اور اس ملاقات میں ابو سفیان نے یہ طے کیا کہ ہم سب مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے تقریباً پورے عرب سے 10,000 کی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابیوں کو جمع کیا اور سب کو اس بات کی خبر دی۔ تو تمام صحاباؤں کو اس بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ان صحاباؤں میں سے ایک صحابی سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم جب دشمن کی تعداد کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو ہم خندق کھودتے ہیں، تاکہ اس طرح خندق کھود کر ہم اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مدینہ کے تینوں طرف پہاڑ ہیں، تو یہ جگہوں سے مدینہ اور ہمارے لوگ محفوظ ہیں۔ ہم لوگوں کو خالی شمال کی طرف سے ایک خندق کھودنی پڑے گی، اور مدینہ کے اندر جو یہودی موجود ہیں ہم ان سے معاہدہ کر لیں گے کہ یہ لوگ جنگ میں حصہ نہ لیں۔ یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور اگلے ہی دن خندق کھودنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 صحابی کو تقریباً 120 فٹ خندق کھودنے کا بولا۔ 120 فٹ یعنی 3 بسز کے برابر۔ اس خندق کھودنے کے دوران ایک چٹان تھی جو کافی کوششوں کے بعد بھی نہیں ٹوٹ پا رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال خود ہاتھ میں لیا اور پہلی مرتبہ اس کدال کو چٹان پر مارا تو ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ دوسری مرتبہ مارا تو پھر دوبارہ روشنی ظاہر ہوئی، اور جب تیسری مرتبہ مارا تو ایک اور بار روشنی ظاہر ہوئی اور چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ جب یہ چٹان ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کدال مارا تو ایک روشنی ظاہر ہوئی، تو اللہ نے مجھے رومن امپائر عطا فرما دی۔ جب دوسری مرتبہ روشنی ظاہر ہوئی تو اللہ نے مجھے پرشین امپائر بھی عطا فرما دی، اور جب آخری مرتبہ روشنی ظاہر ہوئی تو اللہ نے مجھے یمن بھی عطا فرما دیا۔ تقریباً 15 دنوں کے اندر مسلمانوں نے 6 کلومیٹر لمبی خندق کھود لی، اور یہ خندق کھودنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ کام مسلمانوں نے بھوکے اور پیاسے رہتے ہوئے کیا تھا۔ اب جب مکہ کے کفار اس جگہ پہنچے تو خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن مکہ والوں نے ایک سازش رچی، وہ یہ کہ مدینہ کے اندر جو یہودی آباد تھے ان سے کہا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کر دیں اور کفار کے ساتھ مل جائیں، اور آخر یہی ہوا کہ بنو قریظہ قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بارے میں بھنک پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جرح کو معلوم کرنے بھیجا اور کہا کہ اگر یہودیوں کی طرف سے یہ بد عہدی ہوئی ہے تو مجھے اکیلے آ کر بتانا، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی ہے۔ اب اتنے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد آئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان سے ایک آدمی نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور ایک مشورہ تجویز کیا۔ وہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے محمد کے ساتھ بد عہدی کر کے غلط کیا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ ٹل گئی تو محمد کی پوری فوج تمہیں ختم کر دے گی، اور اگر ان مسلمانوں کی قریش کے ساتھ صلح ہو گئی یا پھر کوئی معاہدہ ہو گیا تو وہ سب مل کر تم لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ تم قریش کے لوگوں کو بولو کہ وہ تمہیں اپنے کچھ سردار دے دیں، اس سے ہوگا یہ کہ وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اور پھر نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے لوگوں کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ یہ بنو قریظہ محمد کا ساتھ ہی دے رہے ہیں، اور تم لوگوں سے تو جھوٹا معاہدہ کیا ہے،
اور یہ لوگ گارنٹی کے طور پر تم لوگوں سے تمہارے سردار مانگیں گے اور وہ سردار تم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سردار کو قتل کر دیں گے۔ اب جب یہودی معاہدے کے لیے کفار سے ان کے سردار مانگنے گئے تو قریش کے لوگوں نے صاف صاف منع کر دیا۔ اب آخر یہی ہوا کہ قریش کے لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ بچ گیا، اور وہ راستہ وہی تھا کہ خندق پھیلان کر اس سائیڈ آیا جائے جس سائیڈ مسلمانوں کی فوج کھڑی ہوئی تھی۔ تو کفار کی طرف سے ایک شخص عمر ابن عبد ود اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر خندق پار کر کے آ جاتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں عرب میں مشہور تھا کہ یہ شخص اکیلا 100 بندوں سے لڑ سکتا ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کو للکارتا ہے کہ اگر کوئی ہے مقابلہ کرنے والا تو سامنے آئے۔ تو کوئی نہیں سامنے آتا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بٹھال دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ وہ شخص للکارتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بٹھال دیتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ وہ شخص للکارتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تب نہیں رکتے اور مقابلہ کرنے سامنے آ جاتے ہیں، اور جب وہ سامنے آتے ہیں تو عمر ابن عبد ود کی حضرت علی کے والد یعنی ابو طالب سے بہت اچھی دوستی ہوتی ہے، تو وہ شخص لڑنے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن حضرت علی جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو عمر ابن عبد ود کہتا ہے کہ میں ہر شخص کو لڑنے سے پہلے 3 خواہشات کا اظہار کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میری پہلی خواہش ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تو وہ اس بات سے انکار کر دیتا ہے۔ حضرت علی دوسری خواہش رکھتے ہیں کہ تم لوگ واپسی چلے جاؤ، لیکن عمر ابن عبد ود وہ بھی خواہش کا انکار کر دیتا ہے۔ آخری خواہش حضرت علی خود یہ رکھتے ہیں کہ تم مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو حضرت علی کے ایک ہی وار میں اس شخص کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کفار کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ یہ کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ کفار کے سارے خیمے تک اکھڑ جاتے ہیں۔ تو ابو سفیان واپسی مکہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ واحد جنگ ہوتی ہے جس میں مسلمان بغیر لڑے فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔